بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے اوپر ایک بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ اس دراڑ کے پڑتے ہی وہ دیوار کمزور نہیں ہو جائے گی؟ اور جب کمزور ہو جائے گی تو تھوڑا سا دھکا دینے پر وہ دیوار گر نہیں سکتی، بجائے اس کے کہ جب دیوار بالکل ٹھیک تھی، بالکل نہیں تھی، تو اسے گرانے کے لیے ہمیں ہتھوڑوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اسے توڑنا پڑ سکتا تھا۔ ناظرین، اسی طرح جس طرح دیوار میں دراڑ پڑنے سے وہ جلدی ٹوٹ سکتی ہے، تو ناظرین ہمارے رشتوں میں بھی دراڑیں پڑنے سے رشتے بھی ہمارے جلدی ٹوٹ سکتے ہیں، ہمارے تعلقات بھی جلدی ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، رشتوں میں، تعلقات میں سب سے بڑی جو چیز ہے جس کی وجہ سے دراڑیں پڑتی ہیں وہ جھوٹ ہے۔ جو بھی رشتہ، جو بھی تعلق جھوٹ کی وجہ سے قائم ہوتا ہے یا اس میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، اس میں دراڑیں پڑنا خود بخود شروع ہو جاتی ہیں، چاہے ہمیں نظر نہ آئے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، یہ اتنی بڑی غلط چیز ہے جھوٹ، اتنا بڑا فساد ہے، اتنی بڑی دراڑ ہے ہر چیز میں، ہمیں اسلام اس چیز سے سختی سے منع کرتا ہے۔ تو ناظرین، کیوں آج ہماری زبانوں سے جھوٹ نہیں جا رہا؟ ہم دوسرے تیسرے چوتھے بندے سے نہیں، ہر بندے سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہر تعلق میں ہمارا جھوٹ ہے، ہمارے گھروں میں جھوٹ ہے، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں، ہمارے ایجوکیشنل پلیسز میں جھوٹ ہے، ہمارے ہر جگہ کیوں جھوٹ پڑ گیا ہے؟ ناظرین، اس کے اوپر آج بات کریں گے، اور یہ تفصیل سے بات کرنا میں چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے، اگر یہ مسئلہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، جھوٹ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، تو ہمارے 90% مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اگر جھوٹ ہمارے ملک سے ختم ہو جائے۔ ناظرین، جھوٹ میں صرف بولنے کی چیزیں نہیں آتی ہیں، جھوٹ میں کرنے کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ملاوٹ کر کے کیا بولا ہے کہ بھائی یہ چیز بالکل خالص ہے، یہ گھی بالکل خالص ہے، یہ دودھ بالکل خالص ہے، چاہے اس میں جتنا پانی آپ نے ڈالا ہو، تو وہ خالص نہیں ہے، وہ بھی چیز جھوٹ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارا ملک، ہماری زندگی ترقی میں نہیں آ رہی، کامیابی میں نہیں جا رہی۔ تو ناظرین، اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ دیکھیے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے جھوٹ کیوں بولتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مثال دوں گا۔ دیکھیے، دو لوگ ہیں اور ان دو میں سے ایک آپ کا دوست تھے اور ایک کو آپ نہیں جانتے، اور ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور جھگڑے میں آپ کا دوست غلط ہے اور وہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو اس سب کے بعد جب آپ کو بلایا جائے گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط، تو ناظرین، لازمی بات ہے، آج جو ہو رہا ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ بھائی ہم اپنے دوست کی ہاں میں ہم لیں گے، چاہے وہ بندہ ٹھیک ہو، لیکن اپنے دوست کو ٹھیک کہیں گے۔ سوال کرنے لگا ہوں کہ اس دوست سے میں سوال کرتا ہوں، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، میں اس بندے سے یہ پوچھوں گا کہ آپ سچ سننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کہ آپ کو اگر آپ کا دوست بول دیتا کہ آپ غلط ہیں تو آپ برداشت کر لیتے یا آپ اپنی ہار مان لیتے؟ ناظرین، یہ وجہ ہے کہ آج ہر کوئی ہمارا دل رکھنے کے لیے، یا ہماری دوستی میں ہوتے ہوئے، یا ہمارے تعلق میں ہوتے ہوئے، یا ہمارے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن ہوتے ہوئے، وہ ہم سے جھوٹ بول دیتا ہے ہمارا دل رکھنے کے لیے۔ ناظرین، ہمیں اپنے ظرف کو بڑا کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم سچ سننے کی ہمت رکھ پائیں اور جھوٹ سے بچ پائیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا، جھوٹ ختم کریں گے، ترقی آئے گی ہماری زندگی میں، ہمارے ملک میں۔ آپ کو کیوں برا لگے گا کہ جب آپ کا دوست آپ سے سچ بولے گا، حالانکہ اس نے سچ بول کے آپ کو آپ کی غلطی بتائی ہے، جو آپ غلطی درست کر سکتے ہیں؟ ناظرین، میں مجھ سے پوچھیے، میں تو خوش ہوتا ہوں جب مجھے کوئی میری غلطی بتاتا ہے، مجھے تو اس بندے کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کہ بھئی میں اس کا شکر ادا کروں کہ آپ نے مجھے میری غلطی بتائی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی غلطیوں پر ناراض ہونا نہیں سیکھا، انہوں نے اپنی غلطیوں کو سننا سیکھا، اور اس کو سننے کے بعد ان کو ٹھیک کرنا سیکھا اور آگے بڑھنا سیکھا۔ ہم آگے بھی نہیں بڑھ پا رہے اور ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ ناظرین، صرف یہیں تک نہیں، بلکہ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں کہ آج ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک محفل جوائن کرنی پڑ گئی اپنے دوست کی وجہ سے، تو وہاں پر ایک بندہ اور بھی میری طرح نیا تھا، تو میں تو وہاں پر جا کر بیٹھا رہتا، لیکن وہ آ کر، جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ آپ ان سے باتیں کریں، تو باتیں جب وہ کرنے لگتا تو وہ انسان سچ بولتا تھا، لیکن اس محفل میں یہ ہوتا تھا کہ مذاق کرتے تھے، سب ہنستے بھی تھے، لیکن اس مذاق کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی تھی۔
सब झूठ बोल कर उस मजाक की शुरुआत करते थे और उस शुरुआत के नतीजे में सब हंसते थे। लेकिन ये जो बंदा नया था, ये मजाक कर सकता था लेकिन सच की बुनियाद पर। इसने सच ही बोलना सीखा था। इसने पहले दिन सच बोला, कोई नहीं हंसा, लेकिन जब वो आपस में बातें करते सब हंसते। कोई उनमें से कोई मजाक करता, सब हंसते, लेकिन ये सच की बुनियाद पर जब मजाक करता तो कोई नहीं हंसता। इसने दूसरे दिन भी सच बोलने की कोशिश की, तीसरे दिन भी, लेकिन चौथे दिन ये हुआ कि इसने भी एक बात बोल दी झूठ की बुनियाद पर, और वो सब के सब हंस पड़े। झूठ की बुनियाद पर किया गया मजाक आज हमें हंसा पाता है। मजाक करना एक अच्छी बात है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर करना बुरी बात है। वो इंसान भी उस महफिल में बैठने लग पड़ा और झूठ की बुनियाद पर। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने किनारा कशी कर ली उस महफिल से। तो नाजरीन, बताने का मकसद ये था कि आज हम मजाक भी करते हैं तो वो भी किसकी बुनियाद पर होता है? झूठ की बुनियाद पर। आज हमारे अंदर झूठ इतना धंस गया है कि सच्ची मजाक की जाए तो वो भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर पाती, सच्ची बात भी हमारे ऊपर असर नहीं कर पाती। इतना हम झूठ में, इतना हम जहालत में चले गए हैं। झूठ एक सबसे बड़ी जहालत है। नाजरीन, चलें, आप उस दोस्त को भी छोड़ सकते हैं, उस महफिल को भी छोड़ सकते हैं जो आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर रही हो। जो जगह आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे अगली मुझे बात बताएं कि हम उस जगह को कैसे छोड़ें जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते। हम अपने घर को कैसे छोड़ें माजरत के साथ वालिदैन को, कि वो वालिदैन जो अपनी औलाद पर बेइज्जती करते हैं, फलां जगह तुमने नहीं जाना, फलां दोस्त तुमने नहीं मिलना, फलां दोस्त से तुमने राब्ता नहीं रखना। तो जब वो बच्चा उस दोस्त से मिलता है, मिल तो आता है, लेकिन जब घर से पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, तो उसका जवाब यही होता है कि मैं मस्जिद में था, मैं फलां जगह पे था। जहाँ पर वालिदैन की इजाज़त होती है उस जगह का नाम लेकर झूठ बोल के बच जाते हैं। तो दरअसल वालिदैन भी अपने बच्चों को झूठ बोलने पर काफ़ी हद तक कसूरवार हैं। हर बंदा कसूरवार है जो झूठ को अपनाता है या झूठ बुलवाता है। आप एक दफ़ा उनको सही तरीके से समझा पाएँ। हमारा समझाने का अंदाज़ क्या होता है कि हम बच्चे के ऊपर सख्ती से समझाते हैं बच्चे को कि भाई फलां जगह तुमने नहीं जाना। तो नाज़रीन, यही सख्ती उस बच्चे को उस जगह पर जाने पर मजबूर भी करती है और वापस आने पर झूठ भी बोलने पर मजबूर करती है। नाज़रीन, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें बच्चों को आहिस्ता से, प्यार से, मोहब्बत से समझाना है कि भाई आपने उस महफिल को ज्वाइन नहीं करना। उस महफिल में बुरी सोबतें आपको मिलेंगी, उस महफिल में आपकी तरबियत ठीक नहीं होगी, आप उस महफिल में जाना छोड़ दें। ये सही तरीका होता है। हम सख्ती करते हैं नाज़रीन, पहली बात घर में। नाज़रीन, दूसरी बात स्कूल में। स्कूल में जब टीचर बच्चे को बोल रहे होते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, वो सिखाते हैं खुद से, लेकिन वो प्रेजेंट करके नहीं बता पाते। नाज़रीन, एक और मिसाल देता हूँ कि देखिए, एक बच्चा, उससे पहले दिन टीचर ने पूछा तुम्हारी नोटबुक क्यों कंप्लीट नहीं है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि भाई मैं खेलने गया हुआ था तो नोटबुक इसलिए रहेगी। अच्छा, तुमने खेलने की वजह से मेरी नोटबुक मुकम्मल नहीं की, चलो कान पकड़ जाओ, बाहर निकल जाओ। डांट पड़ती है, उसको मारते हैं। दूसरी बात, उसके ज़हन में एक बात चली गई कि भाई अभी अगर मैंने खेल का बताया तो मार पड़ेगी। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन उसकी कापी फिर नामुकम्मल है। उसे मुकम्मल करनी चाहिए, उसे वालिदैन या टीचर या कोई भी उसे मुकम्मल करनी चाहिए। ये मैं नहीं बोलता हूँ उसे नोटबुक अपनी कंप्लीट नहीं करनी चाहिए, टेस्ट याद नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये एक सिचुएशन बता रहा हूँ जिसकी वजह से हमें स्कूल में भी थोड़ी बहुत झूठ बोलने की प्रैक्टिस दी जाती है। दूसरी बात क्या है, जब दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन के शुरू होते ही जब नोटबुक पूछी जाती है और टीचर बोलते हैं कि नोटबुक लाओ, तो बच्चा बोलता है नहीं कंप्लीट। टीचर बोलते हैं क्यों नहीं? मैं खाला के घर चला गया था। टीचर बोलते हैं अच्छा, तुमने खाला की घर की वजह से मेरी नोटबुक कंप्लीट नहीं की, चलो फिर कान पकड़ लो, चलो बाहर निकल जाओ, या फिर डांट पड़ती है। तीसरा दिन आया और उससे पूछा गया तुम्हारी नोटबुक क्यों कंप्लीट नहीं है? उसने कोई और बहाना कर लिया, तो टीचर ने फिर बोला चलो कान पकड़ लो, फिर मार दी। तो चौथा दिन आया, चौथा दिन उसने कहा कि भाई मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, सर ने छोड़ दिया। चौथे दिन भी उसने सच बोला और टीचर ने छोड़ तो दिया, लेकिन जब एक हफ्ता गुजरा फिर उसकी नोटबुक का पूछा गया, फिर उसकी नोटबुक मुकम्मल नहीं।
تو پھر ٹیچر نے پوچھا کہ کیوں نہیں کاپی کمپلیٹ کی، تو پھر اس بچے نے کہا اب ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر ٹیچر نے چھوڑ دیا۔ پہلی مرتبہ اس نے سچ بولا تھا کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب کی بار وہ جھوٹ بولے گا کیونکہ اسے ایک بچنے کا موقع مل گیا ہے۔ ٹیچر سے میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کتنی ہم لاپرواہیاں کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، آپ ایجوکیشنل سسٹم میں آپ خود جو مجھے دیکھ رہے ہیں اگر پڑھاتے ہیں تو آپ خود تھوڑا سا اندازہ لگا کر دیکھیں کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے خود اتنی غلطیاں دیکھی ہیں۔ شاید وہ پڑھائی، وہ ایجوکیشن ایک اچھا انسان نہیں بنا پائے گی جب تک اس کے اندر ایجوکیشنل سسٹم میں جب تک وہ ساری خرابیاں ہیں۔ تو ناظرین ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہمارے اندر ہے، کتنا زیادہ جھوٹ ہے ہمارے اندر، ہر جگہ جھوٹ ہے، ہر گھر چھوڑ کر نہیں، ہر گھر میں جھوٹ ہے۔ تو ناظرین اس جھوٹ سے بچنے کے لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، ان دوستوں کو چھوڑ دیجیے جو آپ سے جھوٹ بلواتے ہیں، اس محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیجیے جو آپ سے جھوٹ بلواتی ہے، مجبور کرتی ہے محفل۔ آپ اپنے ٹیچر سے معذرت کر لیجیے۔ ٹیچر سے معذرت کرنے کے باوجود اگر آپ کو مار پڑتی ہے، میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گا پھر بھی آپ کو مار پڑتی ہے تو آپ مار کھا لیں یا کاپی کمپلیٹ کر لیں، جھوٹ مت بولیں، کیونکہ دیکھیے جھوٹ آج سے ہمارے اندر نہیں ہوگا، آج سے ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، آج سے جھوٹ بولنا نہیں سیکھیں گے تو آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے سچ پر قائم رہنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ان کے لیے بڑی بشارت ہے سچے لوگوں کے لیے، اور جھوٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جھوٹ سے بچیے اور سچ کو اپنائیے۔ بہت شکریہ۔